خطابت نے لوگوں کو اپنے حق کے لیے جینا سکھایا ہے، خطابت نے لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا ہے، اور خطابت نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے ہیں، خطابت نے میدان کے میدان جیتے ہیں۔ خطابت جب نبی کی زبان سے عیاں ہوئی تو دعوت بن گئی، اور خطابت کو جب کسی خطیب یا مقرر نے اپنی زبان سے بیان کیا تو وہ نصیحت بن گئی، اور خطابت کو جب کسی غازی نے اپنایا تو پھر وہ نعرہ انقلاب بن گئی، اور خطابت کو جب کسی مجاہد نے اپنایا تو پھر وہ نعرہ انقلاب بن گئی، کیونکہ خطابت میں وجد ہے، جادو ہے، سحر ہے۔ خطابت جب وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت جب وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے، اور خطابت کی غلب شانی مسلم ہے زمانے پر، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں میدان خطابت کے ایک ایسے شہسوار کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے مدرسے کے استاد ہیں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا رمضان علی صاحب ندوی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ ساتھ ہی یہ بات یاد رہے کہ وقت کی تحدید کر دی گئی ہے، اسی وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھی اور میرے محترم دوست جناب حضرت مولانا محمد رمضان صاحب ندوی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے وعد و نصیحت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مہمانان عظام، میں آپ لوگوں کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ادارہ کو دیا۔ آج میرا ٹائم جو ہے 10 منٹ رکھا گیا ہے، اس کے اندر جو موضوع ہے میرا علم کے متعلق ہے۔ موضوع طویل ہے لیکن انشاءاللہ چند ہی لمحات کے اندر اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو لکھے پڑھے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ سے ہم سوال کریں تو سوال کبھی مثبت میں جواب دیا جاتا ہے تو کبھی منفی میں۔ جیسے ہم آپ سے سوال کریں کہ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں، میں اتنے ہی پہ اپنی زبان کو روک دوں تو آپ کیا جواب دو گے؟ خود بخود یہی کہو گے کہ دن کی الگ کوالٹی ہے اور رات کی ایک الگ کوالٹی ہے۔ اسی طرح جس نے علم حاصل کیا اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے، جس نے علم حاصل نہیں کیا اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دیوان کے اندر کہتے ہیں، ان کبیر القوم لا علم عنده صغیر اذا التفت علیہ الجحافل، وان صغیر القوم وان كان عالما کبیر اذا ردت علیہ المحافل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کی فضیلت کہہ رہے ہیں
کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی سردار قوم ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو، اس کے پاس لاؤ لشکر ہو، جاہو خشم ہو، اس کی لگزری لائف ہو، اس کی زندگی شان و شوکت والی اور عالی شان ہو، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اپنی قوم کا ایک چھوٹا شخص ہے۔ اگلے مصرے میں کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وَإِنَّ صَغِيرَ الْقَوْمِ إِن كَانَ عَالِمًا، اگر اپنی قوم کا ایک ادنا شخص، ایک چھوٹا شخص، وَإِن كَانَ عَالِمًا، اس کے پاس علم کی دولت ہے، اس نے اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کر رکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو علم کا شیدائی اور گرویدہ اور عاشق بنا رکھا ہے، اگرچہ کہ وہ قوم کی نظر میں چھوٹا ہی ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ کبیر اذا ردت علیہ المحافل، وہ ایک ایسا شخص ہے عالم جس کے پاس بڑی بڑی محفلیں آتی ہیں، جس کے پاس لوگ سمندر کی طرح سیرابی حاصل کرتے ہیں، جس سے علم کو سیکھ کر دنیا کے گوشے گوشے اور کوچے کوچے چپے چپے پر اس علم کی حکمرانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اگر ہماری اولاد کے پاس سب کچھ ہے، لگزری لائف ہے، شان و شوکت ہے، عزت ہے، ہر چیز ہے، مال و دولت ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم کی دولت نہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ اگر ایک بچے کو وقتی طور پہ کھلونا نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے وہ کچھ وقت کے لیے روئے، لیکن ان ننھے منھے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا گیا، ان کو تعلیم نہیں دلائی گئی تو یہ ایک لمحہ نہیں بلکہ آخری سانس تک روئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، کہ ایک شخص اپنی آل اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرے، اسے سجائے، اس کے حسن میں چار چاند لگائے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ایک سا صدقہ کرے۔ جس طرح سے ہم لوگ اپنے یہاں پیمانے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اہل عرب کے اندر بھی سا، رتل وغیرہ، مد وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً آج کے حساب سے 3 kg کچھ گرام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی آل اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کیا تو اس نے اس کے ساتھ حق طلبی کی، اس نے اس کا حق مارا ہے، اس نے دنیا کی اچھائی اور برائی سے اس کو واقف نہیں کرایا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں خاص کر مسلم طبقہ، اگر ہندوستان کی رپورٹ کو دیکھو گے، اگر سب سے کوئی کمزور ہے تعلیم اور ایجوکیشن سسٹم کے اندر، وہ صرف مسلم طبقہ ہے، جن کی لٹریسی ریٹ تقریباً 68% پہنچتی ہے۔ لیکن سکھ وغیرہ دیکھ لو، ان کی لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی 80 کے اوپر جا رہی۔ کیوں؟ آج مسلمان علمی میدان میں پیچھے کیوں؟ کیا وجوہات تھی جو اس نے مسلمانوں کو سب سے پیچھے چھوڑا؟ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آج ایک مسلمان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی آل اولاد کو تھوڑی بہت تعلیم دلا دو، بس یہی کافی ہے۔ نہیں، بلکہ یہاں تک لڑکیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے، ان کو باعث ذلت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عال 3 بنات وزوجہن وأدبہن وأحسن إلیہن فلہ الجنہ، کہ اے مومنین، اگر جس کسی شخص نے اپنی بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کو تعلیم دلائی، ان کو آراستہ و پیراستہ کیا، تو یہی بیٹیاں اس کے لیے جنت کا سبب بنیں گی۔ لیکن آج مسلم معاشرہ
خرافات میں مبتلا ہو چکا ہے۔ مسلم نوجوان طبقہ بائکوں پر بیٹھ کر مٹر گشتی کرتا ہے۔ آج کا مسلم نوجوان طبقہ شراب خانوں کے چکر لگاتا ہے۔ آج کا مسلم طبقہ اس علم کو پس پشت ڈال کر غفلت میں سویا ہوا ہے۔ اور آج ہم سوال کرتے ہیں کہ آج ہندوستانی سرکار ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ہمیں نوکری نہیں دے رہی ہے، کیا ہم اس کے قابل ہیں؟ کیا ہماری شرح خواندگی اتنی ہے کہ ہم اس کے لائق ہو سکے؟ یہ ہندوستان ہی کا حال نہیں ہے۔ اگر اس صورتحال کے اوپر نظر ڈالی جائے، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم سب سے پیچھے ہے، بچھڑی ہے، وہ مسلم قوم ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے ہی درمیان الخوارزمی جیسے سائنسداں پیدا ہوئے تھے، ہمارے ہی درمیان الجبرا کے بانی، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ مسلم ہی شخص تھا۔ جو کیمسٹری کا جو فادر آف وہ ہے، وہ جابر ابن حیان، وہ مسلم ہی شخص تھا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ مسلمان طبقہ علم کے معاملے میں پیچھے ہے، اپنی اولادوں کو تعلیم نہیں دلاتی۔ اگر تعلیم کا ان سے سوال کیا جاتا ہے، اگر 2-4 پیسے بچے کمانے لگتے ہیں تو اس کو یہی زینت سمجھتے ہیں کہ بس میرا لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر مجھے تھوڑا ہی وقت دیا گیا، میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد تعلیم کے لیے مثل نشتر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو علم کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔